यहाँ पे यहाँ चार्जिंग पे लगा दिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रज़ा। रख ले इसको प्रोजेक्ट रखें ये पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। मनकबत की तरफ सैयदी आलम के नाम से दो शेर पढ़ने का और रात ये इज्तिमाई ज़मात में आज जितना तेरी मेराज जाने कहाँ मेरी मेराज की कदम कदम अल्लाह के बारगाह से आका की मिलाद की मिल करम हो जाए। आइए सैयदी आलम के कलाम आका की बारगाह में करते हैं मिलके पढ़िए इंशाअल्लाह। अल्लाह करे किसी की मुराद सबसे बड़ा पाला
पश्तो पंजाबी का सब कर्म मिटाया है। जो भी आया पास में इनके उसको गले लगाया है। सिंधी बलोची पश्तो पंजाबी का सब कर्म मिटाया है। जो भी आया पास में इनके उसको गले लगाया है। मुर्शिद उनसे प्यार करते, मुर्शिद उनसे प्यार करते, मुर्शिद उनसे प्यार करते। जो आशिक सरकार के दुनिया भर में बदले जब से चर्चे अवतार के। बड़े बड़े गुण गाते, बड़े बड़े गुण गाते, इनके सुधरे किरदार के। दुनिया भर में बदले जब से चर्चे अवतार के। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجلس اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عرب شریف کا مقدس ملک ہے اور ہم الحمدللہ اس مبارک جگہ پر سرکار علیہ السلام کے بہت ہی عظیم معجزہ معراج کی یاد منانے جمع ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم الف مرۃ۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، ذرا غور سے سنیں کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، نبی پاک فرماتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ آج میں اور آپ یقیناً مسلمان کو ایک فکر لگی رہتی ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، اور گارنٹی کسی کے پاس میں نہیں کہ وہ جنت میں جائے، مگر یہ فضیلت درود پاک کی ایک ڈھارس بتاتی ہے کہ مالک کی جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بندہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟
آج کل فضول باتوں پہ بہت سارا وقت صرف ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر بہت سارا وقت صرف ہوتا ہے. فضول باتوں سے بچیے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے اور درود پاک کثرت سے پڑھیے. جو وقت قیمتی بنتا ہے، جیسے آج کا اجتماع نارملی ایک رسم سی بن گئی ہے کہ آج اس اجتماع میں بھی جب بلایا گیا ہوگا تو یہ کہا گیا ہوگا کہ جناب اپنے وقت کو، قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا اجتماع میں آئیے. سچی بات یہ ہے کہ وقت قیمتی ہی جب ہوتا ہے جب نبی پاک اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں وقت صرف ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارا وقت اس وقت قیمتی گزر رہا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں مصروف ہیں. تو آپ اگر اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کیجیے، ذکر اللہ کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صاحب روضہ سیاح افاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر 1450 سال کا گزش گزر گئے ہیں. ہر زبان میں ہر ملک و قوم کے لوگ ان کی شان بیان کر رہے ہیں. محدثین، سیرت نگار کتابیں لکھ رہے ہیں، مگر بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی، کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. بات چلتی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے. نئے یوں سمجھیے کہ بات کھلتے جاتے ہیں. علماء کرام نبی پاک علیہ السلام کی جب سیرت کو بیان کرنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو عاجز ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے ایک ایسے شش و پنج میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ بات شروع کہاں سے کریں، ختم کہاں پر کریں. شاعر لکھتا ہے نا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. بات پوری کہاں سے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام کا چرچا تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ چرچا بڑھ رہا ہے، مرتبے نبی پاک علیہ السلام کے بڑھ رہے ہیں. اور آج عاشقان رسول نبی پاک علیہ السلام کہ اسی ذکر خیر کو، ایک عظیم یاد کو یوں سمجھیے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آج جس بات کو ہم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آج آپ کو وہی بات بتائی جائے گی جو آپ 50 بار سن چکے ہیں تو بندہ کہنا 50 بار سننی، 51 بار کیوں سننی، نہیں آتے. پھر بھی آپ آئے ہیں کیونکہ جتنی بار سنتے ہیں اتنا عشق بڑھتا ہے، جتنی بار سنتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے. کیوں کہ محبوب کی بات ہے، محبوب کا ذکر ہے. اپنے آقا علیہ السلام کی شان سن کر گویا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نئی انرجی مل جاتی ہے. کیا بات ہے، جن کے ذکر کا یہ عالم ہے ان کے دیدار کا عالم ہے، جن کی بات کا یہ عالم ہے ان کی صحبت کا عالم کیا ہوگا. صحابہ کرام جبھی تو دیوانے نہیں تھے نا. نبی پاک کو دیکھتے بھی تھے، پیارے آقا کو سنتے بھی تھے، نبی پاک کی برکتیں بھی لوٹتے تھے، شفقتیں، مسکراہٹیں. اللہ اللہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا. کبھی امیجن کیا کرو، کبھی امیجن کیا. آج بھی نام سن کر لوگ جان دینے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت نے کہا نا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان. سارا جہاں قربان ہے، یہ نام پہ سر کٹ رہے ہیں، نام پر لوگ قربان ہیں، واری واری ہو رہے ہیں. سوچو صحابہ کرام نے کیا نہیں دیکھا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک کی شان ہم کیا بیان کریں. سچی بات یہ ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں، ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری زبان کرے، یہ مہربانی ہے ان کی کہ مجھے اور آپ کو اس اجتماع میں بلایا گیا اور ان کا ذکر کرنے کی اور ذکر سننے کی سعادت دی گئی. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عشاق، بڑے بڑے وقت کے امام نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتے کرتے آخر تک کہہ اٹھتے. لکھا تھا بریلی کے تاجدار نے کہ سرور کہوں کہ بالک و پودا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یہ شعر کئی بار سنا ہوگا، آج ذرا اس کا مطلب سمجھ لو اور ایمان تازہ ہو جائے. عیب تناہی کیا ہے؟ آپ کو میں قلم دوں اور کاغذ دوں اور کہوں کسی
بہت پیاری مشہور شخصیت کی ذرا اوصاف لکھو، کمال لکھو. آپ جس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ذرا تعریف لکھو اس کی، تو آپ لکھیں گے بہت خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا حسن اخلاق کا بہتر ہے، بڑا نرم دل ہے، محبت کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. لکھتے لکھتے 10 15 20 25 50 اوصاف لکھ دو گے. اس کے بعد آپ مجھے واپس کاغذ بھی دے دیں گے، قلم بھی دے دیں گے، یہ لے لو بات پوری ہو گئی. ایسا ہی ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو بات پوری ہو جانا ہے، اوصاف لکھتے لکھتے اینڈ آ جانا، یہ بات ختم ہونا بھی تو ایک عیب ہے. آقا وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوصاف بیان کیے جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتے. عیب تناہی سے ہے بری آقا تیرے تو بس، عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کا یعنی جس نے بھی کوشش کی، جس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو بیان کرنے کی، اوصاف لکھنے کی کوشش کی، آخر میں وہ عاجز آ گیا. آخر میں وہ حیران ہو گیا کہ کس گل کی یاد میں قلم اٹھایا ہے، کس سورج کو چراغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آقا تو رب کے محبوب ہیں. کیا خوبصورت شعر لکھا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا. بزرگ کوئی قصہ مختصر، بات یہی جا کر ختم کرنی پڑتی ہے کہ رب کے بعد اگر سارے عالم میں کوئی بزرگ ہستی ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام ہیں. ہماری تو اوقات ہی نہیں ان کی بات کریں، کیونکہ امیجنیشن اور اندازہ لگانا مشکل ہے کہ مرتبہ کیا تھا، اسٹیٹس کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے یہ بات بڑے پیارے انداز سے سمجھا دی. کہتے ہیں ہم فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جاتے ہیں. ہم فرشی لوگ ہیں، زمین پر رہنے والے ہیں. وہ عرش کے دھولا ہیں، وہ معراج کے دھولا ہیں. وہ وہاں گئے جہاں کہاں کب اور مقام ہی ختم ہو گیا. پھر کیسے اندازہ لگا سکتے ہو کہ شوقت کیا تھی، عروج کیا تھا، مرتبہ کیا تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہم فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے. آقا آپ تو وہ ہیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے برے راتے. فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سچی بات یہ ہے کبھی کبھی اپنے آپ پر فخر آتا ہے. ہماری اوقات کیا ہے اور ہمیں اس آقا کا امت ہی بنایا ہے، اس آقا کا غلام بنا دیا جن کا مرتبہ اتنا بالا ہے. اور نبی پاک بھی کیسے ملے، بڑے مرتبے والا آدمی چھوٹے لوگوں کو یاد نہیں رکھتا. بہت بڑا آدمی ہو تو اس کے چاہنے والے بے شمار ہوتے ہیں، مگر اسے کوئی کیئر نہیں ہوتی، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میرے کروڑوں چاہنے والے، کروڑوں ماننے والے، میرا نام بڑا، میرا مرتبہ بڑا. وہ غریبوں، فقیروں اور ان لوگوں کو نہیں فکر کرتا، دنیا کی بات کر رہا ہوں. مگر آقا عرش کے دولہ ہے، میرے آقا معراج والے آقا ہیں، رب کا دیدار کرنے والے مصطفیٰ ہیں. مگر اپنی گناہگار امت کو کبھی نہیں بھول رہے. دنیا میں تشریف لائے جب بھی یاد کیا. ارے معراج کی شب بھی ہم گناہگاروں کو نہ بھولے، بلکہ قبر انور میں بھی جب اتارا گیا تو اس گناہگار امتیوں کے لیے دعائیں تھیں. ایسا اتنی مہربانی. اول تو اسے نسبت مل گئی، یہی ہماری معراج تھی. مگر وہ آقا کیسے کہ نبی پاک کی سیرت پہ ملتا ہے. رات رات بھر آقا امت کے غم میں آنسو بہاتا، سجدے کیا کرتے، اتنا طویل قیام کرتے کہ آقا کے پیروں میں ورم آ جاتا. پھر محبت کیوں نہ بڑھے، پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں، پھر کیوں نہ ان کی شان بیان کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اتنا بڑا مرتبہ غلاموں پھر بھی تمہیں نہیں بھولا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اب آئیے کچھ اس مبارک معجزے کی بات کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی ذات تو وہ ہے جو سر تاپا معجزہ. یاد رہے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، سب کو معجزات دیے.
مگر نبی پاک علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام کا جو مجموعہ ہے، اس کا جو سم ہے، سب کو جمع کر کے نبی پاک کو وہ سارے معجزات عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ کچھ ایکسکلوسیو، کچھ خصوصی معجزات جو کسی اور کو دنیا میں نہیں دیے گئے، وہ سرور کائنات علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ معجزات کتنے بیان کرتے جائیں عقل حیران، مگر اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی یونیک بات ہے، علماء نے کمال کی بات کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی جو معجزات ہیں، کون کون سے معجزات، ذرا غور کیجیے۔ یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ سورج کو واپس پلٹا دینا، یہ کنکریوں کو کلمہ پڑھا دینا، یہ درختوں کا نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر پیارے آقا کی رسالت کی گواہی دینا، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کو واپس لگا کر روشن کر دینا، نبی پاک کے ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دینا، ٹوٹے پیر جوڑ دینا، تھوڑے سے کھانے ہزاروں کو پورے ہو جانا، ایک پیالہ 70 صحابہ اصحاب صفہ کو پورا ہو جانا، نبی پاک کے جتنے معجزات ہیں، علماء کہتے ہیں یہ آرڈنری ہیں، یہ نارمل سی بات ہے۔ نبی پاک پیارے آقا کا جو سٹیٹس ہے نا، ذرا غور سے سنیے گا، کہتے ہیں نبی پاک کی جو معجزات ہیں یہ پیارے آقا کے مرتبے کے مطابق نہیں ہے، یہ نارمل سی بات ہے۔ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا، جو مقام رب کی بارگاہ میں، اس کے مطابق، اس سٹیٹس کے مطابق فقط 2 معجزات۔ اچھا اس بات کو دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں، حالانکہ کتنے بڑے بڑے معجزات، چاند ٹکڑے کر دینا، ہاتھ اٹھا کر بارش اور بادلوں کو کاٹ دینا، بارش برسا دینا، زمین پر بیٹھ کر آسمان پر حکومت کرنا، یہ نارمل بات ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک کے مرتبے کے مطابق ایک نارمل سی بات ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک کام ہو جو بڑا مشکل ہو میرے اور آپ کے لیے، بڑا مشکل ہو، اگر ایک بندہ ہو جو بڑا اسپیشل ہو، اس کے بڑے تعلقات ہو، ہم کیا کہتے ہیں، اس کو آ کر بتائے کہ پتہ چلا اس بندے نے یہ کام کر دیا تو تم نہیں کر سکے تھے، ہم کیا کہتے ہیں اچھا اس نے کیا ہے، اس کے لیے تو نارمل سی بات ہے، وہ بڑا آدمی ہے، اس کے بڑے رابطے ہیں، اس کے لیے بڑی نارمل سی بات ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، عام آدمی کے لیے مشکل، کسی خاص آدمی کے لیے وہی کام بڑا نارمل سا ہوتا ہے۔ فرمایا نبی پاک کے لیے سارے کام جو تھے نا بڑے عام سے کام تھے، بڑے نارمل تھے، کیونکہ آقا دنیا کے آقا ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، یہ سارے معاملات نارمل تھے۔ ہاں نبی پاک کے جو 2 معجزات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ وہ ہیں جو پیارے آقا کا جو مرتبہ، جو سٹیٹس، جو کیلیبر ہے اس کے مطابق ہے۔ علماء کہتے ہیں ایک معجزہ ہے معراج کا معجزہ، کیوں؟ کسی اور کو نہیں عطا کیا، رب کا دیدار صرف نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور دوسرا معجزہ قرآن مجید کو کھانے جو اگر قرآن خود کہتا ہے کسی پہاڑ پر نازل کرتے اسے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بوجھ اٹھانے کی طاقت دی گئی، اور پھر قرآن جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قلب پر نازل ہوتا ہے۔ معراج کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یاد رکھیں جس نبی کا جیسا دور تھا ویسے اس نبی کو معجزات دیے گئے، جیسی ریکوائرمنٹ تھی، جیسی ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر توجہ اس طرف رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، یہ دور تھا میڈیکیشنز کا، ڈاکٹرز کا دور، بڑے بڑے علاج دریافت ہو گئے تھے۔ اب اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لائے تو آپ کو رب تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کوڑیوں کو جب ہاتھ لگا کر دم کرتے تو کوڑی کو شفا مل جاتی۔ اچھا بینائی کو ٹھیک کرنا یہ نارمل سی بات ہے، یعنی آج بھی اگر کسی کی آئی سائڈ ویک ہو تو ہم گلاسز پہن لیتے ہیں، لینسز لگا لیتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ مادر زاد اندھے کو، بلائنڈ کو آپ اس کی آنکھوں پر دم کرتے اللہ اسے آنکھیں عطا فرماتا۔ اچھا اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ٹھیک ہے علاج تو ہم بھی کر لیتے ہیں، آپ بھی کر لیتے ہیں، کیا آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ بھی معجزہ عطا کیا کہ آپ مردہ کو حکم فرماتے رب کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جائے۔ اس دور کے لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یہ اسپیشل، یہ بہت بڑا شخصیت ہے، اور لوگ آپ پر ایمان لانا شروع، جیسی ایمان آلموسٹ ویسا معجزہ اس نبی کو عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، یہ جادوگروں کا دور تھا، میجیشینز تھے، بڑے بڑے جادوگر، اور طرح طرح کے شعبے دکھاتے، لوگ ان کا جادو دیکھتے ان پر ایمان لے آتے یا ان کے خداؤں پر ایمان لے آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا کہ جب وہ عصا ایسا عصا تھا کہ لکڑی تھی بظاہر تو
مگر آپ کو زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہے کا روپ اختیار کر لیتے. یہی عصا سے زمین پر عصا مارتے تو پانی ظاہر ہو جاتا, چشمے ظاہر ہو جاتا. یہی عصا درخت بن کر آپ کو سایہ بھی دیا کرتا. تو آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے جادوگر عاجز آ گئے, اور آپ کو ید بیدا کا معجزہ دیا گیا. آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے واپس نکال دیں تو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسے روشن ہو جاتا ہے جیسے ٹارچ روشن ہوتی ہے. تو اس دور کے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد جو تھی وہ آپ پر ایمان لانے والی بن گئی. دور جیسا ویسا معجزہ. حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام, عرب شریف میں ایک شہر ہے مدائن صالح. آپ میں سے جو گئے انہیں پتا ہے, ہم بھی گئے اور حیران ہو گئے. بلکہ ایک عجیب بات وہاں جا کے پتا چلی کہ یونیسیف نے جو ورلڈ ہیریٹیج جو انٹرنیشنل فرم ہے, اس نے اس کو دنیا کا ایک عجوبہ قرار دیا, اور انہوں نے انٹرنیشنل لوگوں کے لیے وہاں پر اجازت دی. اب غیر مسلم بھی وہاں ہے. اب وہاں 5000 سال پرانی, یاد رہے حضرت صالح علیہ السلام کا جو دور تھا نا, وہ آج سے کم و بیش 5000 سال سے زیادہ پرانا دور ہے. اچھا, ان کی قوم کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ پہاڑوں کو پتھروں کو جیسے چاہتے تھے ایسے تراش لیتے تھے. ان کے ہاتھوں میں پتھر گویا موم بن گیا تھا. آج بھی ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ مکان 5000 سال پرانے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کون سی کرین تھی, کون سا کٹر تھا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لی. اب اس دور میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے. قوم نے کہا گھر تو ہم نے بنا لیے, پہاڑ کو جیسے چاہتے ہیں ویسے ماڈیفائی کر لیتے ہیں. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اسی پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر بتائیں. یعنی پہاڑ سے کوئی بچہ نکل سکتا ہے, زندہ اونٹنی نکالیے, اور وہ اونٹنی بھی گاون ہونی چاہیے. یعنی وہ اونٹنی بھی بات ہے بچہ چاہیے. اتنی ساری ڈیمانڈ. مگر آپ نے جب پہاڑ کو اشارہ کیا, پہاڑ شک ہوا, اس سے اونٹنی برآمد ہوا. اس اونٹنی نے بات بچہ بھی دیا. جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لایا. پتا کیا چلا, جس نبی کا جیسا دور ویسا معجزہ. اب آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی. یہ دور عرب کا عجیب و غریب دور تھا. جہالت بھی تھی, لڑائی جھگڑے بھی تھے, خون ریزی بھی تھی, مگر اس قوم کا ایک بڑا عجیب انداز بھی تھا. اس زمانے میں جنگیں دو طرح سے ہوتی تھی. ایک جنگ تو تلواروں سے ہوتی تھی اور ایک جنگ الفاظوں سے ہوتی تھی. اس قوم کو اپنی فصاحت, اپنی بلاغت پر بڑا ناز تھا. بڑے بڑے انٹلیکچوئلز تھے اور اپنے کلاموں کے ذریعے جنگ کیا کرتے. اپنے یوں سمجھیے کہ فن پارے, اپنی شاعری کعبے کی دیوار پر لا کر لگاتے, اور لوگ یہ طے کرتے. یہ کعبہ مشرفہ جو ہے یہ ایگزیبیشن ہال تھا, یعنی اس کی دیوار پر بڑی بڑے لوگ اپنے اپنے کلام لگاتے تھے. کیا ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آئے. کمال کی بات دیکھو, نبی پاک تشریف لائے اس دور میں جب بڑے بڑے فصحا ہیں, بلغاء ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, مگر میرے آقا نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی. نبی پاک کا کوئی استاد نہیں ہے. یعنی دنیا میں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یار بہت پڑھے لکھے لوگوں میں بات کرنی ہے, تو آپ کہتے ہیں یار کسی پڑھے لکھے مبلغ کو بھیجنا ہے, ان کے کیلیبر کے مطابق بات کر سکے, ان کی سمجھ کے مطابق بتا سکے. دنیا بھر کے فصحا بلغاء موجود ہیں, اور نبی پاک تشریف لائے ہیں جو امی ہیں, جو کسی استاد سے نہیں پڑھے, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے. علماء اس پہ ڈیبیٹ کی کہ نبی پاک امی کیوں ہیں, آپ کسی سے پڑھا کیوں نہیں, آپ کا کوئی استاد کیوں نہیں. بڑی پیاری وجوہات علماء نے لکھی. ایک وجہ علماء نے لکھی کہ اگر نبی پاک کا کوئی استاد ہوتا تو ہو سکتا ہے لوگ قرآن پڑھ کر یہ کہتے کہ استاد صاحب نے سکھایا ہے اور یہی سیکھا ہوا انہوں نے جناب لکھ کر دے دیا ہے. لیکن لوگ اس بات پر حیران تھے کہ جس نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے وہ اتنی مبارک آیتیں کیسے پیش کر رہا ہے. یقیناً یہ رب کا کلام ہے. دوسری بات جو علماء نے لکھی کہ اگر نبی پاک کا کوئی استاد ہوتا تو پیارے آقا کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی. رب کی رضا یہ ہے کہ سارا جہاں رسول پاک کی تعظیم ہے. اچھا, پھر استاد ہوتا تو یہ ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ استاد نبی پاک سے اعلیٰ اور افضل ہے کیونکہ نبی پاک کے استاد ہیں. حالانکہ پیارے آقا وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ حکمتیں تھیں کہ نبی پاک کسی مدرسے میں نہیں گئے. ہاں, میرے رب کا میرے آقا علیہ السلام کا استاد وہ رب اعلیٰ ہے. رب عز و جل نے نبی پاک کو سارے علوم عطا فرمائے. اب ایسے دور میں نبی پاک آئے, اور اب پیارے آقا نے ان انٹلیکچوئلز کے سامنے, ان پڑھے لکھے اور فصحا اور بلغاء کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنا شروع کی. وہ لوگ حیران ہو گئے
یہ کیسا کلام ہے، اس میں کیسی فصاحت ہے، اس میں کیسی بلاغت ہے. یعنی جیسا دور تھا ویسا معجزہ عطا کیا گیا. اور جب یہ کلام پڑھنا شروع کیا، نبی پاک کے مبارک کلام کو بڑے بڑے لوگوں نے سنا، تو آؤ بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں ان کا حال کیا ہوا، ان کی کیفیت کیا بنی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. آقا بہت سارے لوگ اچھا بولتے ہیں، زبانیں بھی بہت سو کے پاس ہیں، مگر جب آپ نے کلام کیا تو کیا بنا؟ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، کہیے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ پیارے آقا نے جب کلام شروع کیا تو کہتے ہیں لوگ سکوت میں آ جاتے. صرف سکوت کاری نہیں ہوا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. حیران ہو گئے، جسم جیسے جان ہی جسم سے نکل گئی کہ یہ کیسا کلام سامنے آ گیا. تو اب بات سمجھ آ گئی. قرآن کا معجزہ ویسے تو یہ ساری دنیا کے لیے رہتی دنیا کے لیے مشہد راہ ہے، مگر اس دور میں ایک شاندار جواب تھا اس قوم کے لیے. اب آئیے، ہر نبی کا جو دور ہے نا وہ اگلے نبی کے دور میں ختم ہو گیا، مگر ہمارے آقا علیہ السلام تو آخری نبی ہیں، قیامت تک میرے آقا کا دور ہے. اب سائنس نے کتنی ترقی کر لی، کیا شاندار یہ سمجھیے کہ ایجادات آ گئی ہیں. اب موبائل فون پہ بیٹھ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. لیکن اب اگر ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا کوئی بندہ، کوئی سائنسدان کھڑا ہو کر کہتا کہ جناب ہماری سائنس نے اتنی ترقی کر لی، بتاؤ تمہارے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے جو سائنس کو جواب دے سکے؟ کوئی ایسا معجزہ ہے جو اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے سامنے ہم پیش کر سکیں کہ نبی پاک کا معجزہ ایسا ہے؟ ورنہ سائنس نے تو اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ اکبر، میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ عالم الغیب بھی ہے، اسے یقیناً یہ معلوم ہے کہ دور سائنس نے کتنی ترقی کرنی ہے. کل پرسوں یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ اب ایک ایسا ٹیوب بنائی جا رہی ہے. ہوائی جہاز تو سپر سونک چل پڑے، بہت فاسٹ ٹریول کرنے والے جہاز آ گئے، اور سنا یہ ہے کہ اب آواز کی رفتار سے زیادہ تیز تو جہاز آ گئے، اب اور سپیڈ والے جہاز بنائے جا رہے ہیں. مگر میں نے کل پرسوں ایک خبر پڑھی کہ ٹیوب بنائی جا رہی ہے. ابھی ایک ملک کے اندر تو اس کو لگانا شروع کر دیا ہے کہ جو راستہ اگر 20 گھنٹے کا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے، وہ راستہ اس ٹیوب کے ذریعے، مقناطیسی وہ ٹیوب ہوگی، اگر وہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو 20 گھنٹے کی فلائٹ جو جہاز میں لیتی ہے بندہ 3 گھنٹے کے اندر اس ٹیوب کے ذریعے پہنچ جائے. اتنی سپیڈ ہوگی. چلے جناب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے بتاؤ اسلام مسلمانوں سائنس نے تو یہاں پہنچا دیا، تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے کہ تمہارے نبی ارفع و اعلیٰ اور سب سے اولا ہے؟ سائنس کا جواب کیا ہے؟ تو معراج مصطفیٰ ایک ایسا جواب ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. کتنا ٹریول اور اسپیڈ، نبی پاک کی رفتار کا عدد کیا تھا. اللہ ذرا اور سے سنیے. نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات 27 رجب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام کر گئے. جبریل امین حاضر ہوئے، نبی پاک سے عرض کی کہ حضور رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے. نبی پاک اب مکہ پاک سے بیت المقدس جاتا ہے. بیت المقدس سے پہلے آسمان، کتابوں میں لکھا کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 سال کا راستہ. ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوتی جا رہی ہے. ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال. کیلکولیٹ کرتے جائیے. 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین اور لامکان تشریف لے جاتے ہیں. وہ کتنا فاصلہ ہے وہ تو کیلکولیشن بتا ہی کوئی نہیں سکتا. جہاں مکان کب اب سب ختم ہو گیا، آقا وہاں تشریف لے گئے. کتنی دیر قیام کیا حبیب پاک جانے، ان کا رب جانے. اس کے بعد جنت اور جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کیا، واپس تشریف لے آئے. اچھا اس دوران ایک اور مکالمہ بھی ہوا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 50 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور پھر جائیے. یہ آنا جانا بھی لگا رہا. اس پورے ٹائم میں
علماء کہتے ہیں یہ ہزاروں سال کا سفر تھا، ہزاروں گھنٹوں کا نہیں، thousands of years کا سفر تھا. اور نبی پاک جب واپس آئے نا، ابھی مثال کے طور پہ آپ جہاں بیٹھے کہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، میں کھڑا ہوں تو صوفہ تھوڑی دیر کے لیے گرم رہے، جسم کی گرمی ہوتی ہے نا انسان، چند سیکنڈز کے لیے یہ بستر یہ صوفہ گرم رہتا ہے. اچھا دروازے پہ پہلے زمانے میں کنڈیاں ہوتی تھی، آپ دروازہ کھولیں بند کریں تو تھوڑی دیر تک چند سیکنڈز تک کنڈی ہلتی ہے، وضو کریں تو پانی تھوڑی دیر تک بہتا ہے، چند سیکنڈ کے بعد رک جاتا ہے. کتابوں میں لکھا نبی پاک یہ سارا سفر کر کے واپس آئے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر ابھی بھی گرم ہے، وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے. کیسے پاسبل ہے؟ یہ کتنی دیر میں آ گئے؟ سچی بات یہ ہے there is no time، دیر نہیں لگی، سیکنڈ بھی نہیں لگا. پھر کیا ہوا تھا؟ اب مثال دیتے ہیں، آپ کے پاس گھڑی ہو، اس پہ ٹک ٹک چل رہا ہے نا، اس کے سیل نکالنا تو گھڑی رک جائے گی نا، جب واپس سیل لگائیں گے تو پھر گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ نبی پاک عالم کی جان ہے، یہ جان چلی گئی رب سے ملاقات کے لیے، یہ زمین یہ عالم یہی رکا تھا، نبی پاک واپس تشریف لائے، دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. خدا کی قدرت کی چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کی چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی، کہ نور کے تڑکے آدیے تھے. بڑی کمال کی بات ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بنا دو، روشنی کی رفتار سے زیادہ اگر کوئی چیز سفر کرنے والی بن جائے، مگر یہاں تو اتنی رفتار ہے کہ کچھ نہیں بدلا اور نبی پاک سب سفر کر کے آ گئے. اچھا اسی طرح کا ایک شخص، ایک اور شخص کو بھی تھا، بڑا خوبصورت واقعہ میں نے آج ہی پڑھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سنار سونے کا کام کرنے والا مرید تھا، اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جمعے کے دن صوفیاء کرام کے لیے جامع مسجد میں مصلی لے کر جاتا، انہیں بچھاتا تاکہ نماز جمعہ سے پہلے اس مصلی کو بچھانے کی ڈیوٹی اس کی. اس نے کیا کیا کہ ایک جمعے کا دن تھا، مصلی وغیرہ پیک کیے کہ اب جا کر مسجد میں بچھانے ہیں، لیکن کیوں نہ اس سے پہلے غسل کر. بغداد محلہ میں دریائے دجلہ بڑی مشہور ہے، اسے دریائے دجلہ میں ڈبکی لگائی، اپنے کپڑے وغیرہ سائڈ پہ رکھے، لیکن جیسے ہی نہاتے ہوئے باہر نکلا تو سما سارا چینج تھا. یہ کیا ہوا؟ پورا منظر ہی چینج ہو گیا. باہر نکلا تو ساری گلیاں الگ. کسی سے پوچھا میں کہاں ہوں؟ کہا یہ تو مصر ہے. حیران ہو گیا کہ ڈبکی لگائی تھی بغداد میں، نکلا مصر کے اندر. چلتا چلتا سونار مارکیٹ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دیکھا کہ یہ بڑا ماہر سونار ہے، اپنے پاس نوکری رکھی، کچھ عرصہ بندے کو دیکھا، اور آخر کار اس بندے سے اپنی بچی کی شادی بھی کر دی. جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد 3 بچے بھی اس کی ہو گئے. اب اس کے بعد ایک بار پھر اس نے جو ہے دریائے، وہاں کی جو دریا تھی اس پہ غسل کرنے کے لیے گھسا. اب جہاں 7 سال بعد 7 ایئرز اس نے وہاں گزارا، مصر میں شادی ہوئی، بچے ہوئے، وہی دریائے دجلہ وہاں بھی تھا. اس نے وہاں ڈبکی لگائی تو واپس بغداد محلہ میں گیا. حیران ہو گیا کہ یہ تو سارا وہی معاملہ ہے، لیکن 7 سال بعد آ رہا ہوں، اب تو پورے شہر میں میری تلاش شروع ہو گئی ہوگی. جیسے گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا جلدی کرو، جمعے کا وقت ہونے والا ہے، مصلی نہیں پہنچانے کا. کہ میں 7 سال پہلے مصلی باندھ کر گیا تھا، 7 سال بعد واپس آیا، کہانی وہیں سے شروع ہو رہی ہے. بہرحال وہاں پہنچا تو بالکل جمعے کا دن وہی سما، مصلی بچھائے، لوگوں نے نماز پڑھی. پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا، بولے پیر صاحب عجیب بات کیا ہوا؟ میں نئی جگہ گیا، شادی کر لی، 3 بچے ہو گئے، 7 سال گزارے، 7 سال بعد واپس آیا. پیر صاحب تو پیر صاحب ہی ہوتے ہیں نا، اللہ والے دلوں کا حال جانتے ہیں. کہتے بتاؤ تمہارے دل میں کوئی شبہ تو نہیں ہوا تھا؟ کہتے ہاں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ نبی پاک اتنا بڑا معراج کی رات سفر کر کے واپس کیسے آ رہا ہے، تھوڑے رات کے حصے میں سفر کیسے کیا.
پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے سمجھانے کے لیے تیری یوں سمجھی کہ یہ تمام عقدے تیرے آنکھوں کے سامنے سے کھل جائیں، یہ واقعہ تیرے پاس پیش ہو گیا. اب سمجھیے نیچے اسلامی اللہ کی قدرت سے کیا چیز کائنات ہے، اور یہ محبوب خالق کے کائنات ہے. رب نے اپنے پاس بلایا اور دنیا گویا وہیں رکی ہوئی ہے. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک اور خوبصورت بات علماء نے اس واقعے سے متعلق لکھی. یہ حضرت موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ، ٹھیک ہے، اور ہمارے آقا کیا ہیں؟ حبیب اللہ. یہ بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی ہے. کلیم وہ ہوتا ہے جو کلام کرنے والا. بڑا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، مگر ہمارے نبی کیا ہیں؟ وہ رب کے حبیب ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کیا کرتے تھے کوہ طور پر رب سے. ایک بار عرض کی مولا مجھے تجھے دیکھنا. رب نہیں کرے، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکو، ہرگز نہیں دیکھ سکو، صرف ہرگز نہیں دیکھ سکو. اچھا اب عرض کی مولا مجھے دیکھنا ہے. تو پھر ارشاد ہوا ایک پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نزول ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لائے، حالانکہ اب وہاں رب کا دیدار نہیں تھا، ایک تجلی کا ظہور تھا. مگر حضرت موسیٰ وہ پہاڑ بھی پاش ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. اب ذرا غور کیجئے، یہ آج تک شعر سنا تھا، آج اس کا لطف محسوس کیجئے. یہاں حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں، سامنے سے منع ہو رہا ہے، اور جب تجلی ہوئی تو بے ہوش ہو گئے. اور وہاں نبی پاک حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے. جبریل امین آتے ہیں کہ حضور تشریف چلے چلیے، رب کی بارگاہ میں چلیے، وہاں سے بلاوا ہے. یہاں ریکویسٹ ہے، منع کر دیا، وہاں خود تقاضے وصال کے ہیں. کیا شاندار بات ہم نے صلوات و سلام نے کئی بار سنی تھی. ذرا سمجھیے، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جذبوں میں گم ہے کوئی. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاتم سے ابھی یہ بات کا یہ مرتبہ. اچھا یہاں ایک اور خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے جب اس تجلی کو دیکھا تو آپ کی آئی سائٹ کا عالم کیا ہو گیا تھا؟ آپ کی آئی سائٹ کا عالم یہ تھا کہ آپ نے جب اس تجلی کو دیکھا تو آپ رات سیاہ چوٹی، ابھی یہاں کو چوٹی چل رہی ہو نا، اس لائٹ میں دیکھنا بھی مشکل ہے، چوٹی بھی سیاہ، اندھیری رات اور سیاہ زمین پر آپ سیاہ چوٹی، سیاہ رات، سیاہ زمین پر 30 میل کی دوری سے دیکھ لیتے تھے. اس طرح ہتھیلی پر کوئی چیز پڑی ہو نا، اتنا کلیئر، آپ اتنا دور سے چوٹی بلیک کلر کی، بلیک زمین اندھیری رات میں دیکھتے تھے. علماء فرماتے ہیں جس نے اللہ کی تجلی کا ایک حصہ دیکھا، اس کی بصارت کا عالم یہ ہے جس محبوب نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک بار نہیں کئی بار دیکھا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. دیکھیں 50 نمازیں لے کر آئے، حضرت موسیٰ نے عرض کیا حضور واپس جائیں، 45 کروائیں، 40 کروائیں. کیا رسائی تھی؟ کسرے دنا تک کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، بار بار جاتے رب کی بارگاہ میں، بار بار واپس آتے. یہ کتنی زبردست رسائی ہے، اللہ اکبر. بلکہ علماء نے تو بڑی پیاری بات لکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بار بار بھیجنا کیوں تھا؟ ایک تو ہم پر بڑا احسان ہو گیا، 50 کی 5 ہو گئی، لیکن ایک اور بھی بات ہے، اور وہ عشق کی بات ہے. علماء اس کی حکمت یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مدینے نہ دیکھا ہو، اس کو جب کوئی مدینہ دیکھ کر آتا ہے نا، بندہ کہتا ہے میں اس کی آنکھیں ہی دیکھ لوں. چلو اس نے نبی کا مدینہ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کی تھی مولا تیرا دیدار کرنا، وہاں منع کر دیا گیا تھا. یہاں محبوب پاک رب کا دیدار کر کے ڈائریکٹ آ رہے ہیں کہ حضور میں آپ کی آنکھیں دیکھ لیتا ہوں، دوبارہ جائیے، واپس آئیں گے دوبارہ نگاہیں دیکھ لوں گا. بار بار نبی یہ بات سے عرض کرتے. آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے آقا کی آنکھوں کا دیدار کر لیتے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ اسٹیٹس، یہ رسائی، اور نبی یہ پاک علیہ السلام کو یہ مرتبہ نصیب ہوا. اب ایک اور خوبصورت بات، سدرۃ المنتہا، ڈسٹینس. ابھی میں نے آپ کو بتایا زمین سے پہلے آسمان کا راستہ ہے 500 سال، پہلے سے دوسرے کا 500 سال. کتنے ہو گئے؟ 1000 سال. پھر 500 سال تیسرے آسمان، کتنے ہو گئے؟ 1500 سال. پھر 500 سال چوتھے آسمان کا، کتنے ہو گئے؟ 2000 سال. 3500 سال تو ہو گئے صرف
7ویں آسمان تو سدرۃ المنتہا اس سے آگے. آپ کو کسی سے ملنا ہو، قریب رہتا ہو تو بار بار ملتے ہیں. یہاں رہنے والے ماں باپ سے ملنے سال میں ایک بار چلے جائے بڑی بات ہے، تو دور ہے نا. سدرۃ المنتہا پہ رہتے کون تھے؟ جبریل امین. جبریل امین نبی پاک سے ملنے بار بار آتے اتنا دور سے. اچھا کتنا آتے تھے؟ اب ذرا سننا اور ایمان تازہ ہو جائے گا. پہلے تو ڈسٹینس سمجھ آ جائے نا. سدرۃ المنتہا بڑا مبارک مقام ہے. اتنی مبارک جگہ سے بار بار نبی پاک کی بات آئی. کتنی بار آئے؟ پیارے آقا پر پہلی وحی کب نازل ہوئی کون بتائے گا؟ کتنی عمر تھی میرے آقا کی؟ بتائیے. 40 سال. ارے ہرا میں پہلی وحی نازل. پہلی ملاقات جبریل امین سے نبی پاک علیہ السلام کی کب ہوئی؟ جب پیارے آقا کی عمر مبارک 40 سال. اس دنیا میں نبی پاک نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار کیا؟ 63 سال. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 23 ایئرز وحی کا سلسلہ رہا نا. جبریل امین سے ملاقات ہوتی ہے. 23 سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. اسلامی 360 اور ویسے 365. 10 سال کے 3600 دن ہو گئے. 20 سال کے 7200 دن ہو گئے. مزید 3 سال کے 1000 دن اور ملانا 8200 دن ہو گئے. نبی پاک نے پہلی وحی کے بعد اس دنیا میں کم و بیش اپروکسیمیٹلی 8200 دن اس دنیا کو اختیار فرمایا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب پڑھے انبیاء کی سیرت. کسی نبی کے پاس جبریل امین 10 بار تشریف لایا. کسی نبی علیہ السلام کے پاس 100 بار تشریف لایا. کسی نبی کی بارگاہ میں 200 بار تشریف لایا. نبی پاک کے ان 8200 دنوں میں جبریل امین کتنی بار آیا؟ 24,000 مرتبہ تشریف لایا. جی ہاں. سیرت نگاروں نے لکھا کہ 24,000 مرتبہ. آپ کیلکولیٹ تو کیجئے. ایک دن میں ایک بار بھی نہیں, کئی بار. کئی دنوں تک نہیں تشریف لائے, کئی دنوں تک حاضر نہیں ہوئے, لیکن کئی دنوں میں اس کا مطلب 10 12 بار آئے. ڈسٹینس سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا سے کبھی مکے آ رہے ہیں, کبھی مدینے آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں. معمہ کیا ہے اتنی مبارک جگہ کو چھوڑ کر بار بار آنا, اتنا ٹریول کرنا. اگر ایسی کوئی عشق کی بات پوچھنی ہو تو ہمارے پاس ایک دروازہ بہت اچھا ہے. ہم عاشقوں کے امام سے پوچھتے ہیں, بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیے معمہ کیا ہے. کسی کے پاس 100 بار, کسی کے پاس 200 بار, نبی پاک کے پاس دن میں کئی بار. وجہ کیا ہے؟ ہائے ہائے. مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر نبی پاک کا دیدار اتنا پیارا, نبی پاک کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, نبی پاک کی صحبت کا عالم یہ تھا. لکھا کہتے ہیں ملاقات کو, پیارے آقا سے ملاقات کی بغیر چین ہی نہیں آتا تھا انہیں. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سے ذرا چھوڑ. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں, بار بار آتے نہ یوں جبریل سے تیرا چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سے تیرا چھوڑ کر. وسوسے کی کاٹ اور پھر کچھ میسیجز جو اس معراج کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. ایک کنسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے, غلط فہمی کہہ لیجیے یا خامخواہی کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام معراج تو ہوئی, کیونکہ اس کا انکار تو کر کوئی نہیں سکتا. قرآن میں یہ خواب کے عالم میں گئے. پیارے آقا جسمانی طور پر نہیں گئے بلکہ خواب کے عالم میں معراج پر گئے. چلے اس جو غلط فہمی ہے اس کا وسوسہ دور کر دیتا ہوں. ہوا کچھ یوں تھا, کتابوں میں لکھا, احادیث کی کتابوں میں لکھا کہ جب صبح معراج ہوئی 27 رجب کا جو دن تھا, نبی پاک علیہ السلام کفار مکہ کے سامنے, خصوص ابو جہل بھی تھا. پیارے آقا نے فرمایا کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا. ابو جہل تھا تو بڑا مکہ تھا. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے فرمایا ہے کیا میں اور لوگوں کو لے آؤں ان کے سامنے نہیں کہتے
بالکل کہہ دیا. اب اس نے لوگوں کو جمع کیا کہ یہ بڑا زبردست موقع ہے معاذ اللہ ان کا مذاق اڑانے کا, ان کا چھٹلانے کا. لوگوں کو جمع کیا, نبی پاک سے فرمایا, عرض کیا کہ آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے. نبی پاک نے وہی فرما دیا. اب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, بڑا آرگیومنٹ شروع ہو گیا, بڑی جزا کیلو کال شروع ہو گئی کہ کیسے پاسبل ہے. یاد رہے اس وقت تک مکہ پاک سے بیت المقدس سے زیادہ دور کوئی مسجد ہی نہیں تھی. یہ سب سے دور والی مسجد تھی اور راستہ کتنا تھا, 1 مہینے کا. جی ہاں, ابھی تو جہاز میں 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, 1 مہینے کا راستہ تھا. اب آپ کہیں گے یہ کیسے, تو آپ کو ایک شرعی مسئلے کی تھوڑی وضاحت کر تو ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم جو مسافر گنتے ہیں, کسی کو کہیں کہ یہ شرعی مسافر ہے, وہ کتنے کلومیٹر پہ ہو جاتا ہے؟ 92 کلومیٹر کتنی دیر میں طے کر لیتے ہو؟ اچھی گاڑی ہو, اچھا روڈ ہو تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. ایسا ہی یہ 92 کلومیٹر نہیں ہے سر, یہ 3 دن کی مسافت ہے. یہ شرعی طور پر 3 دن کی جو مسافت پر جائے گا تب شرعی مسافر ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے کہ 3 دن میں لوگ 92 کلومیٹر طے کرتے تھے. یہ تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی. انوار البشارہ پڑھیں, بہار شریعت پڑھیں. جب جدہ سے یا مکہ سے مدینہ جب اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تھے تو 7 دن لگے تھے. ابھی تو 3.5-4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں نا. 7 دن میں اونٹوں پر یہ سفر ہوتا تھا. تو بیت المقدس 1 مہینے کی مسافت تھی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا لوگوں نے. اب اس واقعے کو آگے لے کے چلتا ہوں, مگر اب یہی رک جاتے ہیں. اگر نبی پاک کا یہ دعویٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خواب میں گیا تھا, تو کسی کو اعتراض بنتا ہے, کوئی جھگڑا بنتا ہے؟ بھائی آپ کا بیٹا صبح اٹھ کے گیا, پوچھی رات کو میں امریکہ گیا تھا, اس کے بعد لندن بھی گیا, پاکستان میں دادا حضور سے بھی مل کے آ گیا, صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا. تو آپ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, رات بھر میں بھی گھومتا رہتا. آپ نے تو مطلب کدھر بھی چلا جائے گا, کوئی اعتراض نہیں نا. یہ آرگیومنٹ, یہ اعتراض, یہ جھگڑا, یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ جسمانی طور پر تشریف لے گئے. میرے آقا نے فرمایا یہی تھا, جبھی تو لڑائی ہوئی نا, جبھی تو آرگیومنٹ ہوا. اب انہوں نے خوب باویلا مچایا. اچھا اب وہ تھے تو بڑے مکار, ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جب سے یہاں پیدا ہوئے کبھی بیت المقدس گئے نہیں. اچھا اگر آپ بیت المقدس گئے نا تو ان لوگوں کو بلایا جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا. انہوں نے سوال کرنا شروع کیا, اچھا اگر آپ بیت المقدس ہو کر آئے تو بتائیں اس کی دیواریں کیسی ہیں, اس کے پلر کیسے ہیں, اس کی محرابیں کیسے ہیں. بڑا عجیب کوسچن ہے. میں اس ہال میں آیا ہوں, آپ بھی اس ہوٹل میں آئے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ گھر جائیں, کوئی کہے آپ گئے تھے فلاں ہوٹل میں, آپ نے یہاں گیا تھا, اجتماع میں تھا, اچھا بتاؤ لائٹیں کتنی تھی؟ آپ کہیں میں ہوٹل کا اجتماع سوچت کریے تو لائٹیں تھوڑی کتنی گیا تھا. اچھا بتاؤ پلر کتنے تھے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ زمین پر رنگ کون سا تھا؟ مبلغ نے جس صوفے پہ بیٹھ کے بیان کیا اس کے پیچھے کیا تھا؟ مجھے بھی نہیں پتا کیا ہے, ابھی دیکھ لیتے. آپ سمجھ رہے بات کو سمجھیے. ہم مسجد سے ہو کر آ جائیں, کسی اجتماع سے بھی ہو کر آ جائیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ تھوڑی بندہ غور کر کے آتا تھا. حالانکہ نبی یہ بات بیت المقدس سے ہو کر تشریف لائے تھے, مگر اب جو سوال کیا یہ کنفیوزنگ تھا, یہ چال تھی کہ ان سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ محراب کیسی تھی, یہ پلر اور رنگ کیسا تھا. اللہ غنی, گویا انہوں نے نبی پاک کا امتحان لینا چاہا. رب نے انتظام کیا کیا کہ گویا جبریل امین بیت المقدس کو گویا نبی پاک کے سامنے لے آئے. بالکل نقشہ میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. پیارے آقا نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. وہ پوچھتے جاتے, میرے آقا دیکھ کر بتاتے, رنگ ایسا تھا, پلر ایسے تھے, مثال دے رہا ہوں, محراب ایسی تھی. سچ ہو گئے, حیران ہو گئے, جو پوچھا نبی پاک نے صحیح جواب دے دیا. اب کہتے ہیں بتائیے کہ راستے میں ہمارا ایک قافلہ گیا تھا, واپسی مکے آ رہا ہے, اس کو بھی دیکھا نبی پاک نے کہا میں نے وہ قافلہ بھی دیکھا. اچھا آپ نے قافلہ بھی دیکھا, کہاں بتائیے کب آئے گا وہ قافلہ؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک پرٹیکولر ٹائم بتا دیا, مثال کے طور پہ کہ فلاں دن عصر کے بعد آ جائے گا, مغرب سے پہلے. انہوں نے کہا بس اب موقع مل گیا, معاذ اللہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے. سارے کفار مکے کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے اسی دن جس دن نبی پاک نے فرمایا. صحابہ بھی کھڑے ہو گئے, صحابہ کو اطمینان تھا نبی پاک نے فرمایا جو فرمایا وہی ہونا ہے. اب وہ وقت آ گیا جس دن پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قافلہ مکے میں پہنچے گا. دور دور تک لوگ دیکھ رہے, کوئی غبار نہیں ہو رہا. گھوڑے آتے ہیں, اونٹ آتا تو غبار اٹھتا, گرد و غبار سے پتہ چلتا. دور دور تک سب کی نظریں ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے, مغرب کا وقت قریب آ گیا, سورج غروب ہو جائے گا تو بات پوری نہیں ہوگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا مغرب سے پہلے آ جائے گا. مثال دے رہا ہوں, ٹائم بتایا تھا, نہیں آیا, قافلہ نہیں آیا, ٹائم ہو گیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی, سورج اپنی جگہ رک گیا,
سورج کو مجال نہیں دی، وہ اپنی جگہ رک گیا. سورج نے ایک بار نہیں کئی بار نبی پاک کی بات مانی ہے، اور کیوں نہ مانے رب کے حبیب جو ٹھہرے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. سورج ٹھہر گیا، گھڑیاں رک گئی. جیسے ہی قافلہ مکہ پاک میں انٹر ہوتا ہے اب سورج آگے چلتا ہے. اسی وقت قافلہ آتا ہے جس وقت نبی پاک نے فرمایا تھا مگر اب جو بات سمجھنے والی جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لایا، لیکن یہی کفار ایک شخصیت کے پاس بھی گئے تھے کہ چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں. بڑا اپنے نبی کے گن گاتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ بتاؤ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے آیا. تم بتاؤ کیا ایسا پاسبل ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت دروازے پر گئے ہوں گے، وہ سمجھے کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے، کچھ لشکر تذبذب آ رہا ہے. ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. یہ پاک نے فرمایا تو سچ فرمایا، کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں. ارے میرے آقا جب یہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، نبی پاک کی تمام خبروں پر میں ایمان لایا ہوں. اگر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہو کر آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. نبی پاک سے کنفرم نہیں کیا، بس یہ کنفرم کر لیا کہ میرے آقا نے فرمایا. اگر نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا. نام لقب کیا پڑ گیا؟ آسمانوں سے لقب صدیق کا مل گیا. دونوں واقعات سے کچھ سکھانا بلکہ اپنے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ ہوتے ہیں بلا دلیل ایمان والے، کچھ ہوتے ہیں ایمان تازہ کرنے والے، کچھ ہوتے ہیں نبی پاک سے سچی محبت کرنے والے، اور کچھ ہوتے ہیں نقص نکالنے والے، کچھ ہوتے ہیں آرگیومنٹ کرنے والے، لاجکس تلاش کرنے والے. یہ لاجک تلاش کرنا، یہ آرگیومنٹ کرنا، یہ شک و شبے ڈالنا، یہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے. اور لبیک کہہ کر ایمان کو اور مضبوط کرنا صدیق اکبر کا کام ہے. ہر سال معراج کے واقعہ یہ دونوں طرف کے لوگوں کو ظاہر کر دیتا ہے. جیسے یہ مہینہ آتا ہے نا، کچھ لوگ ایمان تازہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے معراج والے آقا کا ہمیں امتی بنایا. اور کچھ سوالات پیدا کرتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے، یہ رات کے تھوڑے حصے میں سفر کیسے ہوا، ارے اس کی دلیل کیا ہے؟ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ان تمام لوگوں کے لیے پنجابی والوں کا، پنجابی بولنے والوں کا جملہ ہی بڑا پیارا ہے کہ اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں. یہ پاک کی بات ہو رہی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے. ہمارے آقا کا مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. اب آئیے میرے بیچ اسلامی بھائی، نبی پاک نے جنت کے کچھ طبقات کو بھی ملاحظہ کیا اور جہنم کے کچھ طبقات کو بھی ملاحظہ کیا. دو تین باتیں انشاءاللہ جنت کی اور دوزخ کے طبقات میں کیا دیکھا، تاکہ اس آج کے اس اجتماع سے ہم اپنے لیے کچھ میسج بھی لے کر جائیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. صدقے سے زیادہ قرض کا ثواب. تو میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ جو ہے وہ صدقے سے بڑھ گیا؟ جبرائیل امین نے عرض کی کہ حضور جس سائل کے پاس مال ہوتا ہے وہ پھر بھی سوال کرتا ہے، مانگنے والے بعض اوقات پیسے ہوتے ہوئے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے. تو یہاں یہ پتا چلا کہ ہمیں مسلمانوں کو قرض دینا چاہیے، موقع پر قرض دینا چاہیے. ہاں یقیناً اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں، تقاضے ہیں، بندہ ٹھیک ہے پیسے واپس دے دے گا، قرض دینا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے. اور اگر قرض کسی کو دیا ہے اور اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس پر نرمی بھی کرنی چاہیے. اس کے بے شمار فضائل ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ایسا تھا جس نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا اور البتہ وہ لوگوں کو قرض دیتا اور اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ مقروض خوشحال ہو تو اس سے قرض لے لینا، تنگ دست ہو تو مت لینا بلکہ درگزر کرنا اور مہلت دے دینا. اے کاش ہمارا رب بھی ہم سے درگزر کرتا. باقی کوئی کام نہیں تھا، اپنے نوکروں کو اس نے کہا ہوا تھا. چنانچہ جس نے اس دنیا سے انتقال ہوا اس کا تو اللہ عز و جل نے اسے دریافت کیا تو ان کو نیکی کی ہے؟ عرض کی نہیں. ہاں مولا البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو ایک خاص انسٹرکشن دی تھی
کہ اگر کوئی تکلیف ہو تو اسے ٹائم دے دینا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہلت دے دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا میں نے تیری بخشش فرمائی۔ لوگوں کے لیے نرم دلی، لوگوں کی خیر خواہی کی جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بھی پرابلم ہے، جو قرض لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ جب قرض لینا ہو تو بڑے چکر لگاتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، پکا وعدہ، فکر ہی نہیں کرے ہر مہینے آپ میں پہنچا کے جاؤں گا۔ اب جس نے قرض دیا اس نے قرضہ تو دے دیا، اس کے بعد اس کی چپل بھی گھسا دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شرعاً حقوق، دیکھیے شریعت بہت شاندار ہے، ہمارا مذہب بہت کمپلیٹ ریلیجن ہے۔ قرض دینے والے کو انکریج کیا جا رہا ہے، اس کا ثواب بیان ہو رہا ہے، اور قرض لینے والے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو وقت پر لوٹا ہے۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور مقروض جو ہے وہ قرض دار کو راضی کیے بغیر ڈیلے کر رہا ہے، تو ہر گزرنے والا گھنٹہ، ہر گزرنے والا لمحہ وہ گناہ گار۔ لوگ لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے، کہتے کوئی میرا بگاڑ نہیں سکتا، وصول کرنا ہے تو کر لو۔ ایسا نہیں کہنے والے کہ خدا کا خوف کرو۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کسی سے کسی کے 3 پیسے اگر جان بوجھ کر دبا لیے، 3 پیسوں کی حیثیت کیا ہے؟ 3 پیسے، فرمایا اس کے بدلے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں۔ 3 پیسوں کے بدلے ہزاروں ریال، لاکھوں ریال لوگ ایک دوسرے کے رکھ لیتے ہیں۔ آج کسی کا کوئی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا، آپ سے وصول نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں قیامت کے دن کیا کرو گے، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ بلکہ اگر کوئی بھول بھی گیا نا ہمیں دے کر، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سامنے والے کو یاد ہی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، اس کو یاد کر کے، اس کو تلاش کر کے اس کی امانت پہنچا، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑتا ہے۔ اسی طرح میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے جنت میں ملاحظہ فرمایا، جس کی مٹی خشک کی تھی۔ پیارے آقا نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اس طرح اس حدیث کا خلاصہ ہے، یہ غصہ پی جانے والوں کے لیے۔ اس کا مضمون ہے، آپ ذرا غور کریں کہ غصہ پی جانا، مسلمانوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مگر آج لڑائی جھگڑے سے فرصت ہی نہیں، بندہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ لوں گا۔ نہیں میرے بیچ اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ یہ معراج کا مہینہ ہے، اگر کوئی جھگڑے، کوئی دوریاں رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ہیں تو معافی تلافی کر لیجیے، کیونکہ اگلا مہینہ تو شب برات ہے، اگلا مہینہ تو رب کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم سب نے اپنے مسلمان بھائیوں سے، رشتہ داروں سے معافی تلافی بھی تو کرنی ہے۔ اب آئیے، نبی پاک نے جب جہنم کے طبقات کو ملاحظہ فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے نبی پاک نے معراج کی رات ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جس کے پیٹ جو تھے وہ کوٹھیوں کی مانند تھے، بڑے بڑے کمروں کی مانند تھے، اور ان میں سانپ تھے جو کہ باہر سے دکھائی دیتے تھے۔ ارشاد فرمایا جبریل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ سود خور ہیں، سود کا کام کرنے والے۔ توبہ کریں، کیسے ان چیزوں سے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جان چھڑائیں گے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے کیا دیکھا، ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، جب کچل دیا جاتا تو پہلے کی طرح درست ہو جاتا۔ نبی پاک نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے ہیں، سارا دن مزے کرتے ہیں، نماز کے وقت بندہ کہتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں، آپ شروع کریں بس میں آ رہا ہوں، پیچھے آ رہا ہوں، آپ آگے چلیں بس میں نماز پڑھ رہا ہوں، سر کچل ہو گیا، بھاری ہو گیا، نماز کے وقت میں سستی ہو رہی ہے۔ نماز قضا کرنے والا سوچے ایک پتھر سر پہ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے، سر کچل دیا جائے گا، اور ایک بار نہیں، کچلنے کے بعد پھر ٹھیک ہوگا، پھر کچلا جائے گا۔ ادھر سے جواب دیں گے، اور یہ رات تو ہم سب کو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ پیغام دیتی ہے، معراج کا تحفہ نماز ہے۔ نبی پاک کو معراج کی شب ہم گناہگاروں کے لیے نماز کا تحفہ ملا، اور آج نبی پاک سے محبت کرنے والے نماز نہیں پڑھتے۔ پیارے آقا کی یوں سمجھیے شان بیان کرنے والے، نعرے لگانے والے، میلاد بنانے والے نماز کے وقت ادھر ہوتے ہیں۔ نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے بہت سارے یوں سمجھیے کہ مجرمین کی سزا کے بارے میں سنا، پڑھا، دیکھا، میرے آقا علیہ السلام نے ہم نے کتابوں میں پڑھا۔ تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ انہی سے تو شفاعت کی خیرات ہونی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اب جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک اس مہینے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔
آقا کا مہینہ آیا، چند دنوں کے بعد اس کی آمد ہے۔ شعبان کے مہینے میں خوب روزے بھی رکھیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اب میرے اور آپ کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے میں شاید 17-18 دن رہ گئے۔ آپ میں سے بہت سارے آفیسز میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ہماری رپورٹس جاتی ہیں، رپورٹ ہمیں پیش کرنی ہوتی ہے، آڈٹ رپورٹ، لوگ رات رات جاگ کر رپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں رپورٹ صحیح ہو جائے۔ ہمیں احساس ہے کہ میرا اور آپ کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہے۔ 365 دنوں میں سے 350 دن گزر گئے، 15-20 دن رہ گئے، آخری صفحے ہیں۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں پچھلے دنوں میں کیا کیا ہے، کتنوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کتنوں نے جھوٹ بولا ہے، کتنوں نے حرام کمایا ہے، کتنوں نے آنکھیں حرام سے بھری ہیں، کتنوں نے کان حرام سے بھرے ہیں، کتنوں نے کیا غلطیاں کی، یہ ساری پیش ہونے جا رہی ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 15-20 دن جو اعمال نامے پیش ہونے سے پہلے کہنا، یہ خوب توبہ میں، استغفار میں، زہ نصیب روزوں میں، نفلی روزوں کی کیا بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے جو ہے وہ شعبان میں رکھا کرتے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام سے بی بی عائشہ کہتی میں نے عرض کی، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزہ دار ہوں۔ 15 شعبان کو یہ بھی لکھا جائے، یہ وہ رات ہے، اتنی نازک رات ہے کہ اس رات آئندہ سال کا رزق بھی لکھا جائے، کون پیدا ہوگا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کون حج کرے گا، کون مدینے جائے گا، یہ سارے معاملات شب برات لکھے جائیں گے۔ اب ہم اس رات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کو اپنی زندگی سے آج سچی توبہ کریں اور نیت کریں، اب جو آنے والے ایام ہیں ہماری زندگی کے وہ خوب عبادتوں میں گزرے گی۔ جدہ میں رہنے والے تو بڑے خوش نصیب ہیں، کہ میں تو مشورہ دوں گا، کعبہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، ہم دور والوں سے پوچھو، کتنے ٹائم بعد آتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں اور یہ دن گزر جاتے ہیں۔ آپ کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ جب چاہیں مکہ پاک چلے جائیں، توبہ کریں، کعبے کو دیکھ کر دعا کریں، مستجاب پر کھڑے ہو جائیں تو 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہیں۔ میں تو مشورہ دوں گا کہ اب روز ہی کم از کم رمضان تک جس کے لیے ممکن ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن طواف کرنے چلا جائیں، عمرہ کرنے چلا جائیں۔ یہ آخری رپورٹ سے پہلے آپ کے پاس واقعی یہ نعمت ہے، پوری دنیا میں طواف اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ ہم پاکستان میں رہنے والے، ہندوستان میں رہنے والے قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، نفلیں تو پڑھ سکتے ہیں، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر طواف نہیں کر سکتے۔ طواف مکے والے کر سکتے ہیں، جدہ والوں کو چاہیا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ چند ہی گھنٹوں کے بعد آپ کوشش کریں تو آقا کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعت، آقا فرماتے ہیں جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ شفاعت کی خیرات مل جائے، گناہ معاف ہو جائے، پھر اور کیا چاہیے؟ رپورٹ رجسٹر خراب ہو گیا ہے نا، آخری 15 دن ہے نا، ارے آپ کے پاس تو موقع ہے، جاؤ مدینے میں گزارو، آقا کی بارگاہ میں جا کر توبہ کی خیرات مانگو۔ قرآن ہی تو کہتا ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر آ جاؤ، آقا کے در پر جایا کرے۔ یہ بات تو کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے کئی چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ پابندی سے جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں، میں نے سنا بھی ہے، معلوم بھی کیا ہے کہ کئی سال ہو گئے مدینے میں، کئی ماہ ہو جاتے ہیں عمرہ نہیں۔ ایسا نہ کرو، جب یہاں سے کبھی نکالا ہو یا نا تو اپنے وطن میں جا کے پھر یاد آئے گا کہ میں تو رہتا ہی جدہ میں تھا، پھر بھی کعبہ کم دیکھتا تھا، پھر بھی طواف کم کرتا تھا، پھر بھی مدینہ شریف کم جاتا تھا۔ مجھے کسی نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھوڑے عرصے پہلے کہ آپ لوگ پاکستان سے آ کر زیادہ عمرے کر لیتے ہیں، ہم یہاں رہنے والے اتنے عمرے نہیں کرتے۔ مکے میں رہنے والا کہہ رہا ہے یہ محرومی نہیں، تو یہ تو اب مہینے آ گئے ہیں خوب توبہ کرنے کے، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ کے گھر پہ جا کر کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر جب توبہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، ضرور دل کی کیفیت بدلے گی۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم مکہ شریف چلے جائیں، مدینہ شریف چلے جائیں، ہم دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانگنا چاہیے، کاروبار میں برکت، بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے مانگنا چاہیے، اچھی بات ہے، صحت مانگنی چاہیے، مگر ہم کبھی تو ایسا ہو اللہ سے کہیں یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر، یا اللہ میری گناہوں کی عادت نکلتا ہے، مالک مجھے سجدوں کی لذت دے دے، یا اللہ میرا تلاوت میں دل نہیں لگتا، کوئی ایسا کرم کر دے میں تلاوت میں دل لگ جائے،
یا اللہ مجھے خوب عبادتیں کرنے والا بنا دے، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. کبھی تو کعبے کے سامنے، کبھی تو نبی پاک کے دربار پہ جا کے آقا سے عرض کرے یا رسول اللہ اپنا عاشق بنا دیجیے، اپنے عشق کی خیرات دے دیجیے، سنتوں کا پابند بنا لیجیے، مجھ سے کوئی ایسا کام لے لیجیے. نہیں بولنے آتا تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہی پڑھ دیا کرو، کام وہ لے لیجیے آقا تم کو جو راضی کرے. بس یہ مل جائے تو بہت ہے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں. اے جدہ شریف میں رہنے والوں قدر کریں، یقین کریں، یو آر ویری فارچونیٹ، بہت خوش نصیب. اتنی بڑی نعمت آپ کو حاصل ہے. جب موقع ملے نا آقا کے قدموں میں رہنا چاہیے. خوش نصیب ہوتا ہے، یقین کرو. آسی بھی ہے چاہیے یہ طیبہ ہے زاہد، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، وہاں جاؤ آقا کی بارگاہ میں خیرات لے کر. ہمارا بھی سلام پیش کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مقدس ایام کی تعظیم کرنے کی، مقدس ایام کے میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مکتبۃ المدینہ یہاں موجود ہے، جاتے جاتے بہت پیاری پیاری کتابیں آپ کے رکھی گئی ہیں، وہ لیتے جائیے گا. ایک کتاب مجھے نظر آ رہی ہے سیرت مصطفیٰ، اس کتاب کو اٹھا لیجیے. میری اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی پسندیدہ کتابوں میں سے کون سی کتاب ہے تو یہ ایک کتاب، اتنی پیاری کتاب. یعنی میں تحدیث نعمت کے عرض کر رہا ہوں. ایک بار میں UK جا رہا تھا اور 12 ریال اس کا ہے، تو میں ربیع الاول کا مہینہ تھا، میرے بیانات تھے وہاں اور شاید مجھے 12 یا 14 بیان، وہ یقین کی نہیں مدنی تھی، مجھے 15 بیان کرنے تھے. میں نے جہاز میں 500 صفحات اس کتاب کے پڑھا. یقین کریں کئی بار رو پڑا. کیا واقعہ آپ پڑھے اگر اکیلے میں آپ اپنے آنسو ہی روک سکتے. نبی پاک کی سیرت بہت ساروں کو نہیں پتا. اس کتاب میں پیارے آقا کی سیرت کو بہت پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو 12 ریال اس کا ہدیہ. یہ تو دن ہے، معراج کا واقعہ بھی موجود ہے. یہ دن ہے نبی پاک کی سیرت پڑھنے کے. بلکہ ایک اور مشورہ دیتے ہیں، آپ خوش نصیب و مدینے جاتے رہتے ہو، کبھی مدینے شریف میں بیٹھ کر نبی پاک کی سیرت یقین کریں تو طبیعت خوش ہو جائے گی نا. آقا کی بارگاہ میں جائیں، یہ آئی پیڈ میں، موبائل میں، سب جگہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے. آقا کے قدموں پہ بیٹھ کر نبی پاک کی سیرت کو جو پڑھنے کا مزہ ہے نا، مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اور بھی بہت پیاری پیاری کتابیں ہیں، اس کو بھی حاصل کریں. ابھی ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دکھائی جا رہی ہے، وہ ویڈیو پریزنٹیشن آپ دیکھیے. آپ کی دعوت اسلامی دنیا بھر میں کس طرح خدمت کرتی ہے سنتوں کی، یہ دیکھیے. پھر آپ سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنی اور پھر دعا ہوگی. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے ٹائم بھائیوں، انسان کی سب سے اہم ترین دولت اس کا ایمان ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی حفاظت کا خوف نہ ہو، اس بات کا خدشہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا بالکل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. اس بات کے مجاز ہے کہ امیر سنت کا مرید بنا سکتے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی پیر کامل کے مرید نہیں ہے، وہ رکن شورا کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور امیر سنت کے ذریعے سے غوث پاک کے مرید بن جائیے. انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت بھی ہوگی اور دونوں جہان میں برکتیں اور رحمتیں بھی ملیں گی. غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. اور جو اس ٹائم میں کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ بھی چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. جب رکن شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. رکن شورا کی بات کا محض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیجئے اور امیر سنت کا مرید بھی بنا دیجئے. صلی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں گا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ دعوت اسلامی کی عیون سارے جہاں مچ جائے. أنا أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو. فرما رہے ہیں کہ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میں لذت محسوس کرتا ہوں اس سے زیادہ کہ جب میں کوئی میٹھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے. وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو. ان کی محنتوں کو ان کی لگن کو ان کے خلوص کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس دور میں مذہب کی طرف راغب کرنا بچوں کو یہ بڑی خدمت. مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں. ہمیں تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے حوالے سے ہمیں تو ملتے رہتے ہیں لیکن ہمیں دیکھنے کی تمنا تھی آپ کی. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی شوبیز کے لوگ آئے انہیں ایک نئی زندگی ملی اور حضرت صاحب نے جس طرح پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے پھر کیسے نئی زندگی نہیں ملے گی. اولیاء کی محفل میں آنے کے بعد لے کر ہی جاتے ہیں دیتے نہیں ہم. اگر آپ نے آئیڈیل بنانا ہے تو دنیا میں تو امیر اہل سنت کا بنا لے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہوگا. دعوت اسلامی کا پیغام کم و بیش 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے. 1981 سن عیسوی کی ایک مبارک و معتبر سال جس میں ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی اور اس کامیابی کا صحرا اس تنظیم کے بانی و امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی
दियाई दामद बरकातुहुल आलिया के सर हैं। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करना है। 102 शोबे अब तक कायम हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के तहत सिर्फ 1 साल की मैं अगर कारकर्दगी अर्ज करूं तो 2015-16 में हमारी मजलिस खुद्दाम मसाजिद ने औसतन यानी रोजाना 1 से ज्यादा मस्जिद तामीर की है। यानी यूं समझिए साल में कम बेश 365 दिन होते हैं। आपकी मस्जिद खुद्दाम मसाजिद ने 500 से ज्यादा मस्जिदें 1 साल में तामीर की है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी ने फ़रोग़ इल्म दीन के लिए मुल्क व बैरून मुल्क इस्लामी भाइयों के लिए तकरीबन 223 जामियात कायम किए हैं, जिनमें कमोबेश 15,000 तलबा इल्म दीन हासिल करने और दीन का आलिम बनने में मसरूफ़ अमल है। यूं ही तादम बयान इस्लामी बहनों के लिए मुल्क व बैरून मुल्क तकरीबन 222 जामियात कायम हैं, जिनमें 12,000 से ज़ायद इस्लामी बहनें ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत मुल्क और बैरून मुल्क में तादम बयान 2400 से ज्यादा मदारिस मदीना अपनी बरकतें और बहार लुटा रहे हैं। तादम बयान मुल्क व बैरून मुल्क तकरीबन 39 शाखें कायम हो चुकी हैं, जिनमें 14,000 से ज़ायद मदनी मुन्ने और मदनी मुनिया इल्म दीन के साथ साथ असरी उलूम भी हासिल करने में मसरूफ़ अमल है। मैंने अपने बच्चों को दारुल मदीना में इसलिए दाखिल कराया है, यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है। कुरान पाक सीखना, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ सुन्नतें और आदाब, दर्स निज़ामी करना, तहारत कोर्स, फैज़ान नमाज कोर्स, तफसीर कुरान कोर्स, फैज़ान बहर शरीयत कोर्स, और अगर कोई नया मुसलमान होता है तो न्यू मुस्लिम कोर्स। जी हाँ, ये सब करना दुनिया भर में घर बैठे कर दिया है दावत इस्लामी ने आसान। इन 2 शोबाजात के जरिए 4600 के करीब इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दुनिया के 86 ममालिक में इन शोबाजात का फैजान पा रहे हैं, कुरान पाक के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। अगर आप भी इन शोबाजात में दाखिला लेना चाहते हैं, आइए दावत इस्लामी की वेबसाइट को विजिट कीजिए। ऐसे पुरफतन दौर में आपके लिए दावत इस्लामी ने एक अजीम काविश की और पेश किया है मदनी चैनल। हमारे 2 बड़े सैटेलाइट्स इस वक्त बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया और एशिया को मुकम्मल कवर करते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 सैटेलाइट्स बड़े आज़म अफ्रीका, यूरोप का कुछ हिस्सा और अरब रीजन को कवर करते हैं। फिर हमारे 2 सैटेलाइट्स यूरोप का बकिया हिस्सा और नॉर्थ अमेरिका को कवर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम 6 सैटेलाइट्स के ऊपर तकरीबन दुनिया का 80% एरिया कवर करते हैं। हमारे इस्लामी भाइयों ने इंफरादी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। आज इनको ये सादत मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबल्लिग दावत इस्लामी के हाथों कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। या अल्लाह मैं अपने कुफरिया मजहब से तौबा करता हूँ। I love दावत इस्लाम। मैं आना चाहता हूँ फैज़ान मदीना और मैं एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। जो सब गुण मुझे आप लोगों से मिल रहा है, मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के कदमों में बैठ जाऊँ। इस तरह मैं समझता हूँ कि मदनी चैनल पर्टिकुलरली इस्लाम की खिदमत कर रहा है, इसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं अर्सा 30 साल से शोबिस से वाबस्ता हूँ। लातादार ड्रामे बनाए, लातादार फिल्में बनाई। आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आज से ड्रामे और फिल्में नहीं बनाऊंगा। पहले सोच रहा था कि रोजी का क्या होगा, छोड़ दूंगा तो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। बिजनेस कम्युनिटी के बगैर मुल्क की माशियत नहीं चल सकती, मगर मजलिस ताजरान दावत इस्लामी का जो एक शोबा है, ताजरान तक पहुंचकर भी उन्हें भी नेकी की दावत देते हैं। रिस्क हलाल के फजाइल बताए जाते हैं और रिस्क हराम से बचाने की उन्हें कोशिश की जाती है। न सिर्फ ताजरान बल्कि पुलिस वाले, जी हाँ, इसी के साथ साथ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और माशरे के बहुत सारे शोबों में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जा जाकर नेकी की दावत आम कर रहे हैं। माशरे का ऐसा तबका जिसको बज़ाहिर उनके घर वाले भी नहीं पूछते, मेरी मुराद गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों से।
مگر آپ کی دعوت اسلامی نے اس شعبے میں بھی کمال کر دکھایا ہے. جی ہاں، ایک مجلس ہے جس کا نام ہی خصوصی اسلامی بھائی ہے، اور مجلس خصوصی اسلامی بھائی کس طرح اس شعبے میں مدنی بہاریں لا رہی ہے، چند جھلکیاں دیکھیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. کیا آپ نے قرآن پاک سے کم از کم ایک رکوع کی زیارت فرمائی؟ اللہ، اچھا رکوع کی زیارت کرتے ہیں جی قرآن کھول کے؟ جی ہم نے تو ایک رکوع کا کہا ہے، لیکن یہ 2 رکوع 3 رکوع جتنا ان کو ذوق بنتا ہے الحمدللہ یہ زیارت کرتے رہے، اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں کاش پڑھنا آئے. اب میرے آنکھ والے اسلامی بھائی سوچیں، میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ زیارت کرتے ہیں، اب قرآن نہیں کھولتے. مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہم یہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی تو کس کی دعائیں قبول ہوگی؟ اب عید میں خوش ہو رہے ہیں، ان کو دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، انہیں پڑھا رہی ہے، یہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ ماں باپ دعائیں دے رہے ہیں. کتنا ملے گا ان اسلامی بھائیوں کو جو دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں؟ لیکن یہ ہے آپ کی عطیات کا استعمال، یہ ہے آپ کے عطیات کا صبر. ہم نے چند بلائے ہیں یہاں پر، ہم بلائے تو یہاں سینکڑوں جمع ہو جائے، لیکن یہ چند ہے. لیکن دعوت اسلامی، اب آپ سوچیں کہ آپ کا پیسہ اگر ان لوگوں کی اسلام میں خرچ ہو جائے اور ان کے ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، نہ جانے کتنی ہم سے بیماریاں دور ہو جائیں گی. منٹوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. آپ کے شعبہ جات دیکھیے، چند شعبہ جات، 100 میں سے کچھ شعبہ جات آپ کو دیکھیں. اب ہماری ایوریج یہ ہے کہ ہم سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور تقریباً 700 مسجدیں بنا رہے ہیں، یعنی روزانہ کی 2 مسجد. آپ غور کریں کہ اتنا بڑا یہ کام ہو رہا ہے، لاکھوں لاکھ مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک درس نظامی حفظ و ناظرہ یہ سارے دعوت اسلامی کے ساتھ کر رہے ہیں. اخراجات کتنے ہوں گے دعوت اسلامی؟ آپ سے گزارش ہے، اب شعبان کا مہینہ آیا چاہتا ہے، پھر رمضان ہے، اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات میں اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ یہ کاروان اسی طرح آگے بڑھتا رہے. بلکہ ایک نیت تو سب کر لیں، جس طرح ہم سب نے اپنے اپنے گھر بنا لیے، جنت کے گھر کے بنائیں گے انشاءاللہ. حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا گھر بناتا ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں جن کو اللہ نے نوازا ہے. نیت تو ہم کر سکتے ہیں، غریب نہیں ہے تو نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ نوازے گا انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اکیلے پوری مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے احتیاط میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. آج بھی نیت کرنا چاہیں تو اسلامی بھائی باہر موجود ہوں گے، اپنی نیتوں کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں. اب آئیے مل جل کر تمام اسلامی بھائی صلاۃ و سلام.